پیارے دوستو، آج کی کہانی ہے ایک ایسی جنگل کی کہانی جہاں قانون کا کوئی اثر نہیں تھا۔ ایک ایسا پولیس آفیسر کی کہانی جو صرف انصاف کا سپاہی تھا، اور ایک ایسا جنگل آدمی کی کہانی جو سب سے الگ تھا۔ کیا ہوتا ہے جب یہ دونوں ایک ساتھ مل کر ایک بڑا چور کا سامنا کرتے ہیں؟ دوستی، وفاداری اور انصاف کی یہ کہانی آپ کو حیران کر دے گی۔ دیکھیے، ایک انوکھی دوستی جو جنگل اور شہر دونوں کی تقدیر بدل دے گی۔ اس کہانی کو جاننے کے لیے آخر تک ضرور دیکھیے۔ بہت پرانی بات ہے، ایک شہر تھا جہاں لوگ امن و سکون سے رہتے تھے، مگر اس شہر کے پاس ایک گہرا جنگل بھی تھا جہاں کوئی بھی جانے سے گھبراتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہاں جنگل کا ایک رہسیہ آدمی رہتا ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ ایک دن ایک جوان پولیس آفیسر، اس کا نام جنید تھا، کو حکم ملا کہ جنگل کی حقیقت کا پتہ لگائے۔ جنید بہت بہادر اور ایماندار تھا۔ اس نے طے کیا کہ وہ خود جنگل جا کر معلومات کرے گا۔ جنید جنگل میں چل گیا۔ وہاں کا ماحول عجیب تھا، چڑیاں کی آواز، تیز ہوا اور ایک اجنبی خوف۔ کچھ دور چلتا ہی اس کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اچانک ایک لمبا، چوڑا، موٹا آدمی سامنے آیا۔ اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے، لیکن آنکھوں میں گہرائی تھی۔ میں تم سے لڑنے نہیں چاہتا، جنید نے کہا، بس سمجھنا چاہتا ہوں کہ تم جنگل میں کیوں رہتے ہو۔ جنگلی آدمی نے ایک گہری سانس لی اور کہا، مجھے لوگوں کی دھوکے بازی اور جھوٹ سے نفرت ہے، اس لیے میں یہاں اکیلا رہتا ہوں۔ جنید ہر ہفتے جنگل جاتا اور جنگل آدمی سے ملاقات کرتا۔ دھیرے دھیرے دونوں کی دوستی بننے لگی۔ جنگل آدمی جو اپنے نام سے دور ہو چکا تھا، اصل میں ایک شاندار انسان تھا۔ اس کا نام ریحان تھا، اور وہ ایک وقت کا جب اس نے بھی پولیس فورس جوائن کرنے کا سپنا دیکھ رہا تھا۔ ایک دن جنید نے کہا، ریحان بھائی، تم صرف جنگل کے نہیں، انسانی دنیا کے بھی ہیرو بن سکتے ہو۔ ریحان نے پہلے بار سوچا کہ شاید وہ پھر سے دنیا کا حصہ بن سکتا ہے۔ جنید نے ریحان کو سمجھایا کہ پولیس فورس ایک ایمانداری کا مکان ہے، اور اگر وہ چاہے تو لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے ریحان تیار ہو گیا۔ ایک دن شہر میں ایک بڑا چور پولیس سے بچ کر جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ جنید کو معلوم تھا کہ صرف ایک شخص اس چور کو جنگل میں ڈھونڈ سکتا ہے، ریحان نے اپنی مدد سے چور کو پکڑا دیا۔ شہر والوں نے پہلے بار اسے ایک بیکار جنگل آدمی نہیں بلکہ ایک بہادر انسان دیکھا۔ ریحان پولیس فورس کا حصہ بنا اور اس نے اپنی پوری زندگی کو پیچھے چھوڑ دی۔ جنید اور ریحان کی دوستی ایک مثال بن گئی۔ ایک پولیس آفیسر اور ایک جنگل آدمی ثابت کیا کہ ہر کسی میں بھلائی ہوتی ہے، صرف اسے سمجھنے والا چاہیے۔ ریحان اب صرف جنگل کا آدمی نہیں رہا بلکہ ایک پولیس والا بن چکا تھا۔ اس کی دوستی جنید کے ساتھ اور مضبوط ہو گئی۔ شہر کے لوگ جو پہلے اسے ایک اجنبی سمجھتے تھے، اب اس کا عزت کرنے لگے۔ ایک دن ایک اور بڑا امتحان آیا۔ شہر میں ایک ڈاکو گینگ کافی دنوں سے معصوم لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ پولیس ان پہنچ نہیں پا رہے تھے کیونکہ وہ جنگل کے راستوں سے بھاگ جاتے تھے۔ جنید نے کہا، ریحان، صرف تم ہی ان چوروں کے چھپنے کی جگہ جانتے ہو، کیا تم مدد کرو گے؟ ریحان نے بنا سوچے کہا، یہ میرا بھی شہر ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، مگر ان بے قصور لوگوں کو دکھ نہیں ہونے دوں گا۔ ریحان نے پولیس کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ جنگل کے راستوں کو سمجھنا آسان نہیں تھا، مگر اس کی مدد سے پولیس گینگ تک پہنچ گیا۔ ایک رات پولیس اور چوروں کے درمیان بڑا سامنا ہوا۔ ریحان نے اپنی طاقت اور حوصلے سے ایک ایک چور کو گرا لیا۔ جنید اور اس کی ٹیم بھی مدد کر رہے تھے۔
آخری کار گینگ کا سردار پکڑ گیا۔ شہر والوں نے پہلے بار دیکھا کہ ایک جنگل کا آدمی ان کی مدد کر رہا ہے۔ لوگ چلا اٹھے، زندہ باد ریحان، زندہ باد۔ جنید نے کہا، ریحان تم اب صرف جنگل کا آدمی نہیں، شہر کا سپاہی ہو۔ جنید بھائی، میں جنگل کا بھی سپاہی ہوں اور شہر کا بھی، میں دونوں دنیا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ بس اب مجھے جنگل اور شہر کے بیچ کا راستہ دیکھنا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پولیس فورس کا حصہ بھی بنے گا اور جنگل کا دیکھ بھال بھی کرے گا تاکہ دونوں جگہ کی مدد ہو سکے۔ آج بھی ریحان جنگل میں رہتا ہے، مگر جب بھی شہر کا ضرورت ہوتی ہے وہ پولیس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لوگ اسے اب ایک اکیلا جنگل آدمی نہیں سمجھتے بلکہ ایک ہیرو مانتے ہیں۔ جنید اور ریحان کی دوستی نے ثابت کیا کہ اچھا انسان کہیں بھی ہو، اگر اسے موقع دیا جائے تو وہ دنیا کا بہتر بن سکتا ہے۔ ریحان اور جنید کی دوستی اب صرف جنگل اور شہر تک محدود نہیں رہی، دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے۔ مگر ایک دن شہر میں ایک نیا فتنہ قرار ہو گیا۔ ایک بدنام آدمی رؤف سیٹھ شہر کے غریب لوگوں کی زمین زبردستی لے رہا تھا۔ جو شخص اس کے خلاف آواز اٹھایا اسے دھمکی ملتی تھی یا غائب کر دیا جاتا۔ پولیس بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ اس کے پاس بڑا پیسہ اور تخت تھا۔ ایک دن جنید نے کہا، ریحان ہمیں اس ظلم کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ ریحان نے کہا، میں تیار ہوں، مگر یہ صرف تخت کا نہیں عقل کا مقابلہ ہے۔ ریحان اور جنید نے ایک چال سوچی۔ ریحان نے اپنی پہچان چھپائی اور ایک فقیر بن کر رؤف سیٹھ کی مل کے اندر کام ڈھونڈنے چل گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سیٹھ لوگ کو صرف دھمکا نہیں رہتے بلکہ مل میں گہری قانون کام بھی کر رہا تھا۔ ریحان نے ثبوت اکٹھا کیا اور جنید کو دیا۔ پولیس نے جب سیٹھ کے خلاف کارروائی کی تو اس کی اصلیت سامنے آ گئی۔ غریب لوگ جنہوں نے اپنی زمین کھو دی تھی ان کو واپس مل گئی۔ شہر کے لوگ حیران تھے کہ ایک جنگل کا آدمی اتنا عقل مند بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ریحان کی مدد کو صرف تخت نہیں بلکہ اس کی سمجھ بھی مانی۔ ریحان اب صرف ایک جنگل کا آدمی نہیں رہا، لوگ اسے پیار اور عزت سے جنگل کا سپاہی کہنے لگے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل کے رہنے والوں اور شہر کے لوگوں کے درمیان رشتہ مضبوط کرے۔ اس نے شہر والوں کو جنگل کی حفاظت کا پیغام دیا تاکہ کوئی بھی سبب درخت نہ کاٹے اور جنگل کے جانوروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ دھیرے دھیرے شہر والوں اور جنگل کے لوگوں میں رشتہ بڑھنے لگا۔ جنید اور ریحان کی دوستی اب ایک مثال بن چکی تھی۔ پولیس فورس نے بھی سمجھ لیا تھا کہ ہر انسان صرف اس کی ذات یا اس کی ذات سے نہیں پہچان جاتا بلکہ اس کی عمل سے پہچان جاتا ہے۔ جب بھی کسی جنگل والوں کو شہر میں مدد چاہیے تو جنید اس کی مدد کرتا، اور جب بھی شہر والوں کو جنگل میں کوئی مسئلہ ہو تو ریحان مدد کے لیے تیار رہتا۔ ایک دن جنید نے کہا، ریحان تم نے صرف دوستی نہیں انسانیت کا فرض بھی نبھایا ہے۔ ریحان مسکرایا اور بولا، دوست بھی انسانیت کا ایک حصہ ہے جنید بھائی، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد نہ کریں تو دنیا جنگل بن جائے گی۔ اس کہانی کا سبق یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہر انسان اپنی بہترین شخصیت دکھا سکتا ہے۔ دوستی صرف شہر یا جنگل تک محدود نہیں بلکہ دلوں تک ہوتی ہے۔ عقل اور ہمت مل کر کسی بھی برے طاقت کو ہرا سکتے ہیں۔ دوستو، اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرو۔ خدا حافظ۔